نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 340 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک روایت ہم نے پڑھی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قام من اللیل فنظر فی افق السماء فقال ماذا فتح اللہ اللیلة من الخزائن وماذا وقع من الفتن کم من کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ ایقظوا صواحب الحجر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک دن پیغمبر علیہ السلام رات میں بیدار ہوئے اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے ان کے دروازے کھولے ہیں اور کتنے فتنے واقع ہوں گے، اور بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس والی ہیں وہ قیامت میں بے لباس ہوں گی، اور حجروں والیوں کو یعنی ازواج مطہرات کو جگا دیا جائے۔ تو اس حدیث میں خزائن اور فتن سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت موطا مالک کی ہے، اور اسی مضمون کی روایات صحیحین میں بھی موجود ہیں۔ روایت بالکل صحیح ہے، اور اس میں جو یہ فرمایا گیا کہ خزانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو خبر فرما دی تھی کہ امت پر دنیاوی فتوحات کے خزانے کھول دیے جائیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب دنیا کی فتوحات آئیں گی تو اس کے ساتھ فتنے بھی آئیں گے، اور ان فتنوں سے ایک تو بدعملی اور دینی بے راہ روی مراد ہے کہ جب مال کی کثرت ہوگی تو دینی بے راہ روی عام ہوگی، اور دوسرے بعض حضرات نے اس سے وہ فتنے مراد لیے ہیں جو تنازعات اور جنگ و جدال کی صورت میں امت میں پیش آئے اور ابھی بھی پیش آ رہے ہیں۔ تو الغرض الخزائن سے اکثر شارحین نے دنیاوی خزانوں کا کھولنا مراد لیا ہے، اور فتن سے یہ دونوں باتیں مراد لی گئی ہیں۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ بہت سی عورتیں دنیا میں لباس والی ہیں، آخرت میں بے لباس ہوں گی، اس سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں غیر شرعی لباس پہنتی ہیں ان کی سزا یہ ہوگی کہ آخرت میں ان کو بے لباس کیا جائے گا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو دنیا میں بہت آرام اور آسائش میں رہتی رہی ہوں گی ان کو اللہ کی رحمتوں سے آخرت میں محروم کر دیا جائے گا، تو عاریت سے اجر و ثواب سے محرومی مراد ہے، رحمت سے محرومی مراد ہے۔ اور صواحب الحجر سے ازواج مطہرات مراد ہیں کہ ان کو جگائیں تاکہ وہ نماز پڑھیں اور عبادت میں مشغول ہوں۔ جس سے شارحین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب احوال دیگرگوں ہوں تو لوگوں کو رجوع الی اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا
غبیرہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور اس سے آپ نے منع فرما دیا۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غبیرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے اپنے استاد زید بن اسلم سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ الاسکرکہ ہے۔ تو اس حدیث میں جو الاسکرکہ کی بات آئی ہے، اس کے مطلب جاننا چاہتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ الغبیرہ کی تشریح ہے۔ الغبیرہ یہ ایک شراب کی قسم ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے الاسکرکہ سے تشریح کی ہے۔ یہ مکئی اور جو کو ملا کر کے شراب بنائی جاتی تھی، اس کے اوپر اس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ سوال ہے کہ پچنا یعنی حجامہ کس وقت لگانا چاہیے؟ کیا اس کے لیے شریعت میں کوئی تاریخ یا دن متعین ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ منگل کو حجامہ نہ کرایا جائے، کیونکہ منگل کا دن یوم الدم کہلاتا ہے اور اس میں کوئی زخم لگ جائے تو خون بند نہیں ہوتا، لیکن یہ روایت نہایت ضعیف ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں کئی حدیثیں ہیں جس میں یہ ہے کہ مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ پسندیدہ ہے۔ اور اس کی شرح کرتے ہوئے شارحین لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ درمیان مہینے میں خون کا دوران معتدل رہتا ہے عموماً، لیکن یہ ساری تعیینیں جو ہیں بس اولیٰ کے درجے کی ہیں۔ ڈاکٹر جیسا کہے ویسا عمل ہونا چاہیے، لوگوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، اسی اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی طرح موسموں کا بھی فرق پڑتا ہے، آب و ہوا کا بھی فرق پڑتا ہے، تو یہ کوئی ایسی شرعی چیز نہیں ہے۔ سوال ہے کہ میوات میں ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو کر چند دن پہلے انتقال ہو گیا تھا، اب ان کے متعلقین کو خواب آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں خواب میں کہ میں زندہ ہوں، مجھے یوں ہی دفنا دیا گیا، میں بہت پریشان ہوں، مجھے قبر سے نکال لو۔ ایک ہی رات میں 3 آدمیوں کو یہی خواب دکھائی دے رہا ہے، اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں قبر کے پاس گیا تو مجھے بہت آواز آ رہی تھی، اور اس کی بچی نے کہا کہ قبر کی پٹیاں بجاؤ تو وہ بھی بجنے لگی، اور 1 1.5 مہینہ ہو چکا ہے اس تدفین کو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ اس خواب کا کوئی اعتبار نہیں، اور ان خوابوں کی وجہ سے قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے، اور ویسے بھی 1 1.5 مہینہ ہو گیا، اگر تندرست آدمی کو بھی دفن کر دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو وہ مرا ہوا کہاں سے زندہ ہو جائے گا؟ یہ سب وہم کی باتیں ہیں، نہ اسے بیان کرنا چاہیے، نہ اس کی وجہ سے قبر کو کھولنا چاہیے۔ سوال ہے کہ کتاب المسائل جلد اول میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پیشانی پر سجدہ کرے اور ناک زمین پر نہ رکھے تو بھی اس کا سجدہ ہو جائے گا، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور آگے دوسری جگہ پر لکھا ہے کہ سجدے میں پیشانی کے ساتھ زمین پر ناک کا ٹیکنا بھی واجب ہے، اور بلا عذر صرف ناک پر سجدہ کرنا مکروہ ہے، تو بظاہر ان دونوں میں تعارض نظر آ رہا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اس میں تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے والے مسئلے میں بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے، اس سے مکروہ تحریمی مراد لیا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور دوسرے مسئلے میں پیشانی اور ناک دونوں پر ٹیکنا واجب ہے، یہ صاحبین کا قول ہے، اور اسی جانب حضرت امام صاحب نے رجوع بھی کر لیا تھا، اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ اس لیے اگر پہلی والے مسئلے میں جو مکروہ ہے اس سے مکروہ تحریمی مراد لے کر واجب الاعادہ کا قول کیا جائے بلا عذر کی صورت میں، تو پھر کوئی تعارض نہیں رہے گا۔
باقی اس میں مزید غور کر لیا جائے گا کہ کیا عبارت زیادہ بہتر ہوگی۔ سوال ہے کہ امام صاحب فرض نماز کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بنا سورت پڑھے رکوع میں چلے گئے قرات چھوڑ کر، تو کیا امام صاحب کا رکوع چھوڑ کر رکوع سے واپس لوٹ کر پھر سے قرات کرے یا بس رکوع کر کے ہی آخر میں سجدہ کر لیں؟ مدلل وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اسے قیام کی طرف لوٹنا چاہیے، اس کے بعد قرات کرے، پھر دوبارہ رکوع کرے اور اخیر میں سجدہ سہو بھی کرے، یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے۔ اور جب وہ قرات کرے گا واپس لوٹ کر تو وہ فرض ادا کرنے والا سمجھا جائے گا، لہٰذا جو اس نے رکوع کیا تھا وہ رکوع باطل ہو جائے گا، غیر معتبر ہو جائے گا۔ باقی اگر کوئی شخص واپس نہ لوٹے اور آخر میں صرف سجدہ و سہو کر لے تب بھی نماز ادا تو ہو ہی جائے گی، لیکن بہتر طریقہ وہی ہے کہ وہ رجوع کرے اور پھر ترتیب سے نماز پڑھے۔ سوال ہے کہ مسجد میں اذان نہیں ہوئی تھی، امام صاحب نے آ کر نماز پڑھا دی، بعد میں پتہ چلا کہ اذان نہیں ہوئی، تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جواباً عرض ہے کہ نماز تو درست ہو گئی، بس ایک سنت چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سوال کرتے ہیں کہ میرا روزہ رکھنے کی نیت تھی، لیکن فجر میں وضو کرتے ہوئے اس کا ریشہ مسواک کا ریشہ میرے حلق میں چلا گیا، اس کو نکالنے کے لیے میں نے غرارہ کیا تو محسوس ہوا کہ پانی پیٹ میں چلا گیا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہوا، کسی اور دن رکھ لیجیے گا اس کے بدلے میں۔ سوال ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے حدیبیہ میں 70 اونٹ ذبح فرمائے تھے اور یہ آپ اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے، حالانکہ عمرے میں قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، تو آپ یہ اونٹ کیوں لے کر کے آئے تھے؟ کیا یہ پہلے حکم تھا اب منسوخ ہو گیا؟ جواباً عرض ہے کہ بعض عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفلی عمرے کے اندر بھی ہدی کرنا مستحب ہے، اس لیے غالباً آپ نے اس پر عمل کیا ہوگا، اور دوسری حکمت اس کی یہ تھی کہ جب آپ ہدی کے جانور ساتھ لے کر کے جائیں گے تو کفار وغیرہ کو یہ شک نہیں ہوگا کہ کوئی جنگ کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، بلکہ سب کو یقین ہوگا کہ آپ صرف عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ غالباً اس حکمت سے آپ نے یہ عمل فرمایا ہے، باقی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ کہتے ہیں احرام کی حالت میں عورتوں کے لیے چہرہ کھولنے کا حکم ہے، لیکن بعض حضرات اس پر اصرار کرتے ہیں کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو ان کا اصرار کس حد تک درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ احرام کی حالت میں اصل حکم یہ ہے کہ عورت کے چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، البتہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن احرام کی حالت میں بھی غیر مردوں سے پردے کا اہتمام کرتی تھیں، پٹھا وٹھا ہاتھ میں لے کر، اس لیے ہماری ماں بہنوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل ہیٹ وغیرہ آتا ہے کہ جس سے کپڑا اور نقاب چہرے پر نہیں لگتا، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ میں ریاض میں رہتا ہوں اور کام میرا جدہ میں ہے، اور مکے سے قریب میقات رابغ ہے اور وہاں مجھے جانا پڑتا ہے۔ رابغ میں جدہ اور رابغ کے درمیان ایک جگہ ہے طول، جس کا فاصلہ مکے سے 160 کلومیٹر ہے، لیکن یہ میقات کے اندر ہی ہے، تو اگر میں مکے سے طول جاؤں اور بار بار جاؤں تو کیا ہر مرتبہ مجھے احرام باندھ کر عمرہ کرنا پڑے گا یا بغیر احرام کے آ جا سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طول رابغ اور مکے کے درمیان میں ہے، گویا یہ حل میں داخل ہے،
لہذا طول آنے جانے کی وجہ سے آپ پر عمرے کا احرام باندھنا لازم نہیں ہے، آپ بغیر احرام کے بھی وہاں آ جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔